کہ وہاں پر یعنی کس طرح سے آپ فورن آفس اور ایک جی ایچ کیو یعنی امریکہ کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت امریکہ کی ہی ہے ہماری تاریخ میں 62 سال کی، اور ہماری سیاسی قیادت بھی چاہتی ہے کہ ادھر ادھر سے امریکہ کے ساتھ معاملات طے کرے۔ یہ جو سول ملٹری بیوروکریسی ہے یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو کس حد تک باہر رکھتی ہے تمام معاملات سے؟ آپ نے کہا کہ 3 ادارے فورن آفس، آئی ایس آئی اور جی ایچ کیو معاملات طے کرتے ہیں، لیکن جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی تو کچھ بات کرتے ہوں گے نا، جا کے ان کی لابنگز ہیں، ان کی لابنگ فرمز ہیں، ان کے لوگ ہیں، وہ بھی کچھ کہتے ہیں وہاں جا کے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، جس زمانے میں امریکہ میں تھا، میرے 3 سال میں کیونکہ وہ بڑا مشکل ریلیشن شپ تھا اس وقت پاکستان اور امریکہ کا، وی ور انڈر سینکشنز، یعنی کہ کمپریہنسو سینکشنز آن ورچولی ایوری تھنگ۔ تو ہمارے رشتے میں کوئی زیادہ گہرائی نہیں تھی اس وقت، اور یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں ایک تو آپ کو پتا ہے وہ ہمارا نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوا تھا، یعنی انڈیا پاکستان کے جو ہوئے تھے ایکسپلوژنز وہ تھے، اور اس کے علاوہ کارگل کا مسئلہ اٹھا تھا۔ تو دیکھیے ہمارے انفارچونیٹلی دیکھیے ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں یہ زیادہ ان ایشوز کے اوپر محنت نہیں کرتے، یہ بالکل جیسے طوطے کی طرح ان کے لیے آگے کاغذ رکھ دیا جائے، یہ اس کو پڑھ دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے تو دیکھا ہے، میں نے تو بھٹو صاحب کے ساتھ کام کیا اور لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے، وہ لوگ اپنا بریف جو تھا اس کو بالکل جسے کہتے تھے کنزیوم کر لیتے تھے، اور اس کو یعنی اپنے طریقے سے بڑے انٹلیکچوئل لیول پر وہ بریف جو تھا اس کو پیش کیا جاتا تھا کہ لوگ آپ کے بڑے اہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں، تو وہ اس چیز سے امپریس بھی ہوتے تھے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ دیکھیے نا، میرے زمانے میں تو جو پرائم منسٹر صاحب آئے تھے وہ تو صرف سمجھیے کہ وہ کارگل کے مسئلے کی وجہ سے آئے تھے۔ ایک تو ان کی بائیلیٹرل وزٹ ہوئی تھی دسمبر میں 98 میں، اس میں تو خاص بات کوئی چیز نہیں ہوئی، مگر 99 میں جب وہ آئے تھے کارگل کے قصے میں تو وہ تو یہی تھا کہ جی پاکستان ہیز نو آپشن بٹ ٹو وڈرا، وہ مین چیز تھی۔ اور نواز شریف صاحب نے کوشش یہ کی تھی کہ بھئی کلنٹن کے ساتھ کوئی ان کا ایکویشن بن جائے، جو کہ جس کو وہ ان اے وے واپس پاکستان پہنچ کے اور فوج کو بتائیں کہ بھئی ہم نے یہ وڈرا کرنا ہمارے لیے ضروری تھا اور پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ سو آئی تھنک اس میں تو کوئی زیادہ ڈیپتھ نہیں تھی، بٹ دیکھیے مین چیز یہ ہے۔ اچھا ریاض فخر صاحب، آپ سے میں بات پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کی جب کہ آپ بات یہ بتا رہے ہیں کارگل کے پوسٹ کارگل، کیا اس وقت جی ایچ کیو اور سینٹ کام اینتھنی زینی یعنی ان کی اور مشرف صاحب کی ایک ڈائریکٹ تعلقات تو بلڈ ہو چکے تھے نا، اینتھنی زینی اور مشرف کے؟ تو کیا آپ لوگ جو تھا ہمارا فورن آفس یا پولیٹیکل لیڈرشپ اس بات سے واقف تھے کہ فوج کے تعلقات بہت اچھے ہیں؟ بظاہر نواز شریف صاحب کو تو بہت پڑھ رہی تھی وہاں پہ، اور بہت کوئی یعنی وہ وہاں سے کچھ ایک طرح سے کہا جائے ناکام ہو کے ہی لوٹے تھے جو لوگوں نے ان پہ طنز کیا بعد میں۔ دیکھیے جہاں تک فورن آفس کا تعلق تھا، کارگل کی لڑائی میں ہمارا رول بڑا منیمم تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا رول بہت کم تھا۔ اور اصل جو بات چیت ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی واقعی ملٹری نیٹ ورک پہ ہو رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جنرل زنی بلکہ بہت دفعہ زنی آئے تھے پاکستان مشرف صاحب سے ملنے کے لیے، فورن آفس تو صرف اس وقت آیا جب بند پڑ گیا۔ ایک اور بڑا اہم واقعہ بھی ہوا، منموہن سنگھ گئے سعودی عرب، آپ سعودی عرب میں سفیر بھی رہے ہیں پاکستان کے، اور منموہن سنگھ کے دورے کے فوراً بعد ہمارے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احسان وہ جاتے ہیں سعودی عرب، کیونکہ شاید موجودہ سیاسی قیادت کو عرب پسند نہیں کرتے، تو وہ جاتی ہے اور وہاں ان کو بہت زبردست پروٹوکول ملا، یعنی کنگ عبداللہ اور سارا جیسے۔ تو یہ کیا کوئی ٹریک ٹو یہ ہے، یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو یا وہ فوج کے ساتھ بات کرتے ہوئے زیادہ ایزی رہتے ہیں، یہ جو ممالک ہیں اس خطے کے جن کے کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں؟ یہ سب باتوں میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور ہوتا ہے، اور فوج کا خاص رول اور جو ریلیشن شپ قائم ہو گئے چاہے سعودی عرب کے ساتھ ہیں یا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہیں، اس کی وجہ سے ایک ہے اس کا ایک خاص مقام بھی ہے۔
اصل بات جو میرا خیال میں اس وقت کے حالات میں، اور سعودی عرب کی بات بھی ہو سکتی ہے، جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ ہے بڑے پیچیدہ. وہ بالکل ایسے نہیں ہوتا کہ یہ آپ نے سچ بولنے کی بات کی کہ ہر ایک آدمی اب سچ بول رہا ہے. عوام کو تو نہیں سچ بولتے، لیکن اپنے جو دوسری سائڈ ان کے ساتھ بھی جا کے آپ نے سارے کارڈز ٹیبل پر تو نہیں رکھنے ہوتے. آپ بڑا وہ ہارڈ بال جس کو کہتے ہیں، آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، آپ میسج اور دیتے ہیں، کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو جو آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ان کا بھی ارادہ وہ ہو نہیں ہوتا. اس ساری پیچیدہ صورتحال میں، اور خاص طور پر اگر امریکہ اور پاکستان جیسا ایک ان ایکول ریلیشن ہے اور بہت ہی لاپ سائٹڈ قسم کا، وہاں پر کتنے کارڈز ہیں جو کہ کھیلنے ہیں. اس وقت آپ نے صحیح بتایا کہ ہماری پوزیشن واقعی افغانستان کی وجہ سے کافی مضبوط ہے، لیکن اس میں جب مضبوطی کی بات کرتے ہیں اور باقی لوگوں کا اور باقی ملکوں کی جب اس میں ایکویشن میں آتا ہے تو سعودی عرب ایک بہت اہم ایکٹر ہے. ایک تو ایسے موقع بھی آئے ہوئے ہیں جب کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ بہت کوئی خاص کارڈ نہیں تھا ہوتا، تو سعودیز چونکہ ہمیشہ سے امریکہ کے ایک اہم پارٹنر تھے تو ہمارے ساتھ وہ کافی مدد کر دیا کرتے تھے اس وقت. یہ موقع عجیب بات ہے اور ہسٹری میں ایسی چیز کوئی بالکل غیر متوقع نہیں ہے کہ ہندوستان اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ لندن کانفرنس کے بعد یا اوباما کی 1 دسمبر کی سپیچ کے بعد ان کا ابھی جو ہے افغانستان میں رول کافی ڈھیلا پڑ رہا ہے، کم پڑ رہا ہے، لوگ ان کو اہمیت نہیں دے رہے، تو میں بالکل حیران نہیں ہوں کہ انہوں نے سوچا کہ اس وقت 2-3 باتیں کرنے والی کہ اگر تو وہ سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر، کیونکہ سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کی ایک پرانی فلسفی ہے جو کہ ضرور منموہن سنگھ کو پتہ ہوگی کہ بھائی ریجن میں اپنے حالات ٹھیک رکھیں، ورنہ امریکہ آ جائے گا، کبھی عراق کے بہانے پر آ جائے گا، کبھی طالبان کی وجہ سے، کبھی یمن کی وجہ سے آ جائے گا. آپ اپنا ریجن میں ٹھیک رکھیں. اگر یہ گئے انہوں نے کہا کہ جی آپ کی پاکستان کے ساتھ کافی ہے، آپ بھی ریجن کا حصہ ہیں، ایران کے ساتھ آپ کا ہے، ایران کے ساتھ ہم بھی بات چیت کرتے ہیں، افغانستان، ہندوستان، یہ سب مل کر اگر ریجن میں ایک ریجنل اپروچ اور ریجنل سولوشن ڈھونڈ سکیں تو باہر والوں کا اثر اتنا کم ہو جائے گا. میرے نزدیک ذاتی طور پر یہ اپروچ بڑی اچھی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے، اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اس وقت خاص ریلیشن شپ میں ہم ہندوستان کو پیچھے رکھیں یا کسی اور کا پتہ کاٹیں، اور وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خاص پارٹنر ہیں، آپ لمبے پارٹنر ہو جائیں گے آپ کے کیونکہ ہم بڑا ملک ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو استعمال، ایک دوسرے کے ایکسپنس پر یہ گیم کھیلیں گے. یہ نئی لیکن تو اس کی وجہ سے اگر ہم نے صحیح طریقے سے کارڈز کھیلنے ہیں تو امریکہ کے ساتھ تو بات چیت ہوگی، لیکن یہ جو ریجنل سولوشن اور ریجنل اپروچ ہے اس میں ہمیں لانگ ٹرم میں زیادہ فائدہ ہوگا. اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ بس بڑا اچھا موقع ہے، ہم ہندوستان کا پتہ کاٹ سکتے ہیں، اور ہندوستان کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو کم از کم ہو سکتا ہے سعودیز ہمیں بتا سکیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ کیا واقعی یعنی ہم جو تصور کر رہے ہیں یعنی انڈیا خاموش ہو کے بیٹھا رہے گا؟ یعنی افغانستان میں ان کی بھی بڑی انویسٹمنٹ ہے، وہ بھی برسا برسے وہاں لگے ہیں، انہوں نے پیسہ دیا ہے، انہوں نے لوگ اپنے بنائے، مطلب ہم ایک دم چھا گئے ہیں پورے ریجن میں اور انڈیا جو ہے وہ بالکل پسوا ہو گیا. کیسا ممکن ہے؟ وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر